ہے کہ جب ہماری طاقت اتنی ہو کہ ہم انڈیا کو یہ یقین دلا دیں کہ اگر تم نے ہماری طرف میلی نگاہ سے اٹھا کے دیکھا تو ہم دانت بھی توڑ دیں گے, آنکھیں بھی نکال دیں گے, ورنہ اگر ہم نے یہ نہ کیا ان کے ساتھ تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف پیس اینڈ لو. ان کو صرف وہی جواب دیا جا سکتا ہے جو 98 میں ہم نے دیا تھا ان کو 5 نیوکلیر ایکسپلوژنز کر کے, کیونکہ اس سے پہلے جو ان کی زبان تھی وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی. سو دس از دا ریالٹی. پاکستان ہیز دی اسٹرینتھ اینڈ دا کیپیبلٹی کہ ہم مسلم پاور بلاک بھی بنا سکتے ہیں, ہم ریجنل سیکورٹی بلاک بھی بنا سکتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ میں ڈال کے بھی انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, جو ہمارے آپشنز ہوں, لیکن فیصلہ ہم نے کرنا. اوکے, ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈینٹی اسپیشلی انڈر اٹیک فرام زائنسٹ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے سب سے زیادہ ہم نے بات جو کی سب سے پہلے وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی پہ حملہ کر رہے ہیں. ہماری زبان, ہمارا مذہب, ہماری اخلاقیات, ہماری موریلٹی, ہماری ویلیو سسٹم, ہماری شناخت ایز اے پاکستانی, اینڈ ہماری آئیڈینٹی ایز اے سیپریٹ نیشن فرام ہندوز, 2 نیشن تھیوری کے تحت. یہ سب چیزیں انڈر اٹیک ہیں. اور ہماری آنے والی حکومتوں کو دیکھیے, صرف ان کو یہی بات کہ جب تک ان کی نگاہ بلند نہیں ہے, سخن دل نواز نہیں ہے, اور جاں پرسوز نہیں ہے, یقین محکم نہیں ہے, عمل پہم نہیں ہے, اور محبت فاتح عالم نہیں ہے, یہ کچھ کوالٹیز چاہیے. قدوس قہاری ہو, غفاری ہو, قدوسی ہو, جبروت, یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے مسلمان. یو سی, اقبال gives a very spiritual concept of a leadership and of a nation. وہ ڈیموکریسی بھی اسپرچل کی بات کرتے ہیں اور فرد بھی اسپرچل ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہماری اس ساری اسپرچولیٹی کو, ہمارے اس ویلیو سسٹم کو ڈائلیوٹ کرنا لازم ہے ان کے لیے. ان کی جو ابھی جو ایک پروپوزل فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ انڈین فلموں کو الاؤ کر دینا چاہیے پاکستان میں, ہم سختی سے ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو. ہمیں یہ پاکستانی قوم کی ریکوائرمنٹ انڈین فلمیں نہیں ہیں. ہمیں انڈین فلمیں اس لیے بھی زیادہ زہریلی ہیں کہ وہ پاکستان کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہیں. ان کا جو بالی ووڈ ہے, ان کا جو میڈیا انڈسٹری ہے, وہ ہالی ووڈ کے طرز پہ ان کی فارن پالیسی کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارا تو میڈیا بالکل آوارہ ہے نا, اس کو تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, سینس آف پرپز اس کے پاس نہیں ہے. ان کا میڈیا ایسا نہیں ہے. وی مسٹ گیو دم کریڈٹ کہ ان کا میڈیا ان کی فارن پالیسی کو اور ان کے ڈیفنس آبجیکٹوز کو اچیو کرتا ہے, اس کی ایکسٹینشن ہے وہ. لہذا وی شوڈ بی ویری کیئرفل, وی شوڈ پروٹیکٹ آور لینگویج. ہمیں اردو زبان, اپنی شناخت, اپنی تمام تر ریلیجیس اور ویلیو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر کوئی حکومت یہ نہیں کرتی ہے تو اگلی آنے والی نسلوں کے ساتھ وہ خیانت کر رہی ہے. Okay. What should Pakistan do if India continues to build dams and block our water? Very simple solution. We should ask Kashmiris to destroy them. If the Kashmiris can't destroy them, ہم خود جا کر ڈیمز کو ڈسٹروائے کر دینا چاہیے. کوئی کمپرومائز اس پہ نہیں ہے. ہم اپنا پانی نہیں رکوا سکتے. Okay. Afghanistan has always been a problematic country. For Pakistan and Indians have been using that to create problems for us. How can we solve this problem once and for all? دیکھیے افغانستان کا مسئلہ بڑا سمپل ہے. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کرنا پڑے گا, پرماننٹ ریزالو کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ فرسٹ اسٹیپ, جیسے ہم نے کہا کہ طالبان ایز اے ریکگنائزڈ اینٹی افغانستان کے اندر ان کو ریکگنائز کریں, ان کو ہم جگہ دیں, ان کو ایکنالج کریں, ایکسیپٹ کریں. اور ونس دیٹ از ڈن, ہمارے پاس بڑا لیوریج ہے, بڑی اسٹرینتھ ہے افغانیوں کو لائن میں لانے کے لیے. ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے گزرتا ہے, سارا کچھ افغانستان میں جو جاتا ہے پاکستان سے جاتا ہے. ان کو بڑے آنریبل اور ڈگنیفائڈ طریقے پہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اونلی اف وی ہیو اے سسٹینڈ پالیسی کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے ان کے داخلی معاملات میں, ہم فساد برپا نہیں کریں گے, ہم گروپوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم ان کو امن لانے کے لیے, پیس لانے کے لیے, محبت لانے کے لیے ان میں, کیونکہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان سیکیور ہو, ود دس کنڈیشن کہ وہ انڈینس کو جگہ نہیں دیں گے وہاں پہ. اور اگر پاکستان ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انڈیا کو لے کر آئے. اور اگر وہ انڈیا کو وہاں پہ لائیں گے تو پھر ہم سختی کریں گے یہاں سے ان کے لیے. اٹس ویری ایزی, وی کین ڈو دیٹ, وی شوڈ ڈو دیٹ. Okay. And the last question I have for you is, Indians are also very close to Iranians. How can we engage with Iranians to keep them away from India? دیکھیے یہ چانکیا آئیڈیالوجی ہے. چانکیا کی جو آئیڈیالوجی کی ہم پہلے بات کرتے آئے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہ یہ ہے کہ ہمسائے کے ہمسائے سے دوستی کرو تاکہ اس کے نتیجے میں ہمسائے کو ہڑپ کیا جائے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے پیچھے والے ممالک سے دوستی ان کی زیادہ ہے, افغانستان سے بھی اور ایران سے بھی. ایرانیوں کے ساتھ بھی ہمیں تھوڑا معاملہ ذرا برابری پہ طے کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات افغانستان میں رہیں, طالبان کے حوالے سے رہیں, ہمارے امریکنز کے قریب ہونے کی وجہ سے ایرانی ہم سے ڈسٹرب رہیں, اور اس کی سزا ایرانی ہمیں یہ دیتے رہیں کہ وہ انڈیا سے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں. جب ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنی بنائیں گے, پہلے ہم نے بنائی تھی 60s میں, ہمارا RCD بنا ہوا تھا, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ. پاکستان, ایران اور ٹرکی ہمارا ایک بلاک تھا, اور ہمارا بڑا خوبصورت بلاک تھا وہ. ہمیں اس بلاک کو ریوائیو کرنا ہے. اب ہمارے انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں. ایرانی روس کے ساتھ بڑا قریب ہیں, ایرانی چین کے ساتھ بڑا قریب ہیں. تو وہ بنیادی طور پر ہمارے نیبر ہونے کی وجہ سے ہماری ڈپلومیسی کی اسٹرینتھ ہے. یہ ہمیں اس کو اچیو کرنا چاہیے کہ ہم انڈینز کے انفلوئنس سے ان کو نکال کر اپنے انفلوئنس میں لے کر. کرنٹ سیناریو میں تو ایران سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں باقی کنٹریز. اگر دیکھا جائے اس وقت جو سچویشن ہے, امریکہ کا جو پریشر پڑ رہا ہے, دیکھیے اس وقت ایران اور پاکستان ان دونوں کو کلیکٹیو تھریٹ کے طور پہ اسرائیلی لے رہے ہیں. تو یہ تو پھر ہمیں سوٹ کرتی ہے یہ بات. اگر اسرائیلیز اور امریکنز ایران اور پاکستان دونوں کو تھریٹ کے طور پر لے رہے ہیں,
ہمارے نیوکلیر پروگرام دونوں کے لیے تھریٹ ہیں اور انڈینز بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دس از دا نیچرل الائنس کہ پاکستان، ایران، روس، چائنا اور ٹرکی کو ہم ساتھ اور افغانستان کو، اور یہ سارے ملک مل کے جب افغانستان پہ پریشر ڈالیں تو ممکن نہیں ہے اس بات کا کہ افغانستان انڈین کیمپ میں جائے یا پاکستان کے لیے پرابلم کرے. یہاں ریجنل اور کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کی ضرورت ہے، اگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اٹ کین بی ڈن. جیسے ہم نے کہا نا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے، دیکھیے ہمارا پروگرام کنکلوڈ ہو رہا ہے، ہم اپنے آخری وقت پہ پہنچ رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے 9 پروگرام اس پر کیے ہیں. ہم جو باٹم لائن دینا چاہتے ہیں آپ کو اس بات کی کہ پاکستان اللہ کے فضل سے کمزور ملک نہیں ہے. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، ہمارے پاس اسٹرینتھ موجود ہے، ہمارے پاس ہسٹری اور تاریخ موجود ہے، ہمارے پاس سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج موجود ہے. ہم انڈیا پہ 1000 سال حکومت کر چکے ہیں. ہم اس ملک اللہ کے فضل سے وہ ہم سے ڈرتے ہیں. وہ ہر ممکن اگر وہ ہمیں کھا سکتے، اگر ہمیں ہڑپ کر لیتے تو ایسٹ پاکستان کے بعد آج 40 سال ہونے کو آئے ہمیں ہڑپ کر چکے ہوتے. وہ اس وجہ سے انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑا ہوا کہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل لا کا بہت لحاظ ہے. اس وجہ سے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، خوف میں مبتلا ہے. ہماری پاکستانی قوم کو اب یہ سمجھنا پڑے گا. ہمارا یہ پروگرام آج کنکلوڈ ہو رہا ہے، ہم اپنا میسج دے چکے ہیں پورا کہ پاکستان کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہوگا اگر وہ سٹیپ نہ کیے جو ہم بتا چکے ہیں اس پروگرام میں. ہمیں سیکورٹی ڈاکٹرن بھی ریڈیفائن کرنی ہے، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریات، اپنی شناخت، اپنی زبان کی، اپنے دین اور آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کو اپنے مسلم سیکورٹی بلاک کریٹ کر کے اس کی قیادت بھی سنبھالنی ہے. ہم کمزور پوزیشن میں نہیں ہیں. کمزور ہم اپنے وجود میں، ہمارے حکمران محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور بدنصیبی اس قوم کی صرف یہ رہی ہے کہ جو حکمران آتے رہے وہ اس قوم کے جذبات کی نمائندگی نہیں کرتے رہے. اگر نہیں کریں گے حکمران یہ، اس قوم کی مصیبتوں میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ سم ڈے سم ویئر یہ قوم بیدار ہوگی اور ریئلائز کرے گی کہ بہت ہو چکا ہے، ہم اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے. اور جب یہ فیصلہ کیا جائے گا تو اس وقت نہ امریکہ سے یہ قوم خوف کھائے گی، نہ اسرائیل سے، نہ انڈیا سے. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے انشاءاللہ، اور وقت دور نہیں ہے. ہمیں پوری امید ہے، ہم پوری پاکستانی قوم کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا. پرابلمز ہیں، دقتیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن ہماری پرابلم نچلے لیول پہ نہیں ہے. ہماری پرابلم صرف یہ ہے کہ وی سفر فرام اے گریو کرائسس آف موریلٹی. ہمیں اخلاقیات کا شدید فقدان ہے. ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، دل و نگاہ پاک نہیں ہے. جو بھی حکومت ہو، چاہے سیاسی آتی ہے یا فوجی ہوتی ہے، اس کے لوگوں کے دل و نگاہ پاک نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال کو اس طرح خرچ کیا جاتا ہے جیسے ان کی ذاتی جیب کا خرچ ہے. یہ مسلمانوں کے معاملات میں خیانت کی جاتی ہے. وہ فیصلے نہیں کیے جاتے وقت پہ، ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا جو امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے ضرورت ہے. یہ پاکستان پوری امت کی آبرو ہے، صرف یہ پاکستان نہیں ہے، یہ ایک ملک نہیں ہے. اس کی بنیاد میں کم از کم 10-12 لاکھ شہداء کا خون پڑا ہوا ہے. اس کی حفاظت کرنا، حکمرانوں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ یہ حکومتیں چند دن کی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں. بہت سے حکمران پہلے تھے جو گزر گئے، جن کے قبروں کے نشان دنیا کو نہیں معلوم ہے. ان کو اس قوم کی آبرو کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ سودا نہیں کرنا چاہیے. میر جعفر اور میر صادق ہیں لیکن وہ تھوڑے ہیں. اگر قوم یہ ریئلائز کر لے اس بات کو، اپنے اور اختلافات اپنے ہوتے ہیں بیچ میں، لیکن جب دشمنوں کا معاملہ آتا ہے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. انشاءاللہ اللہ عزت اور آبرو کے ساتھ ہمیں قائم رکھے گا. فکر نہ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اوکے، آن دس تھاٹ ویل سے گڈ بائے. آج کا ہمارا جو یہ پروگرام آپ نے دیکھا، یہ اس حصے کا آخری پروگرام تھا، ہندو زائنزم اینڈ تھریٹس ٹو پاکستان پہ. ہم اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. کوئی اور سوالات جو آپ کرنا چاہیں ایون اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ بھیجیے. زید صاحب اور ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ ای میل کے تھرو آپ کو ان کے جواب دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے. اپنی ہوسٹ حنا معراج اور ڈیفنس ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.